قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم کا، حضرت ادریس کا، نوح، ہود، صالح، حضرت لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، ایوب، ذوالکفل، یونس، موسیٰ، ہارون، الیاس، الیسع، داود، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام۔ یہ تقریباً 25 پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت ذوالکفل ان کے بارے میں بھی ایک اختلاف موجود ہے کہ آیا کہ یہ پیغمبر تھے یا یہ اللہ کے ولی تھے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ان کی نسبت یہ کی جاتی ہے کہ ذوالکفل حضرت ایوب کے صاحبزادے تھے۔ اور اسی طرح الیسع ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے، یعنی یہ پیغمبر قرآن مجید نے ان کو بیان کیا۔ اور اسی طرح حضرت عزیر کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت عزیر کا ذکر سورۃ توبہ میں آیت نمبر 30 میں ہمیں ملتا ہے۔ ان کے بھی نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ تو 25 انبیاء کے علاوہ 3 کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ ایک حضرت شیس علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت یوشع ہیں اور تیسرے خضر ہیں، یعنی ان 3 کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، حضرت یوشع کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن حضرت شیس جن کو سیت بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو اس طرح سوائے 2-3 افراد کے، شخصیات کے جن کے بارے میں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف جینون ہے، اس لیے کہ وہ وقت ایسا نہیں تھا، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جب انسانی تاریخ کے لکھنے کا رواج شروع ہوا ہو۔ یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں الہامی کتب میں مل جاتا ہے، یا تھوڑا بہت جو آنے والے وقت میں پھر لکھا گیا انسانی تاریخ کو، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نشانات اور کچھ علامات اور کچھ ہمیں ایسے وسائل مل جاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حزقیل جو بائبل میں جن کا ذکر ملتا ہے، تو ان کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں، غالباً وہ یا تو الیسع ہیں یا وہ ذوالکفل ہیں۔ اب یہ 25 انبیاء کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، اور 3 کے حوالے جو حدیث میں ملتے ہیں ان کے بارے میں، ایک تو حضرت شیس کا تو یہ معلوم ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور حضرت یوشع کے بارے میں حضرت یوشع بن نون، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، حضرت یوسف کے یہ پوتے ہیں، اور ان کا بھی شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے حضرت یوشع کا۔ اور در حقیقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ خلیفہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ المائدہ کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ 2 افراد کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، حضرت کالب اور حضرت یوشع۔ حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر یہ خلیفہ بنے تھے، اور انہی کی سربراہی میں پھر جو فلسطین پر حملہ کیا گیا، اور وہاں پر پھر اللہ نے ان کو فتح عطا کی۔ اور وہ جو قرآن نے بیان کیا کہ 40 سنہ، کہ یہ 40 سال تک اسی طرح بھٹکتے پھریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کریں، تو یہ ڈر کر بیٹھ گئے کہ وہاں پر تو بڑی ایک طاقتور، بڑی مضبوط ایک قوم رہتی، ہم تو نہیں ان پر حملہ کر سکتے اور ہم جیت بھی نہیں سکتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تو اور تیرا رب جائے اور وہ دونوں، تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت یوشع نے اور حضرت کالب نے اس قوم سے کہا کہ بھئی اٹھو، چلو ہمارے ساتھ، ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن اس قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور یہی وہ قوم تھی کہ جس کا ذکر غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے کیا تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ اپنے صحابہ سے سننا چاہتے تھے کہ صحابہ اس موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، کیا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز آپ کو اس طرح جواب نہیں دیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے انہیں جواب دیا تھا۔
ان کی قوم نے جواب دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یا رسول اللہ آپ ہمیں اگر سمندروں میں بھی کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اگر جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہم اپنا خون گرائیں گے، یعنی ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیں گے۔ تو یہ وہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد پھر خلیفہ بنے، اور پھر ان کی سربراہی نے یعنی 40 سال آپ دیکھیے کہ یہ قوم بھٹکتی رہی۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں انسان خطا کرتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اس کی جو سزا اس غلط فیصلے کی ملتی ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت یوشع ہیں۔ تو اس طرح حضرت شیس کا بھی ذکر میں نے کر دیا کہ حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت یوشع کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف اشارتاً ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور حضرت خضر کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں، یعنی ان کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صاحب تھے اور جنہوں نے تکوینی امور کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند مشاہدے کروائے تھے، تکوینی امور سے یہ مراد ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور انسان ظاہری طور پر اس سے دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس سے وقتی طور پر غلط نتیجہ اخذ کر بیٹھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کا علم رکھنے والا ہے۔ جس میں ایک مثال میں آپ کو یہاں پر پیش کر دیتا ہوں کہ جس طرح حضرت خضر نے، ہم خضر نام بول دیتے ہیں تاکہ ہمیں بات کرنے میں آسانی رہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اگر ہم خضر کہہ بھی دیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حدیث میں اس کی طرف کوئی نشاندہی کی گئی ہے تو ہم یہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صاحب تھے ان کے لیے ہم بول سکتے ہیں۔ تو کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا تھا۔ اب دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کشتی ایک غریب خاندان کی ہے، بھائیوں کی ہے، اور وہ اس سے روزی کماتے ہیں، کیوں عیبدار کر دیا حضرت خضر نے اس کشتی کو؟ ظاہراً تو یہی معلوم ہوا، لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ دریا کے کنارے پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اچھی کشتیاں جو بے عیب کشتیاں ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو جب نتیجہ بتایا حضرت خضر نے تو پھر معلوم ہوا، یعنی اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سے معاملات انسانی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہے میرا، یا اس میں میرے لیے کوئی زیادتی ہے، اور اس میں میرے لیے کوئی بھلا نہیں ہے۔ کئی بار انسان یہ خیال کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بدر سے پہلے مسلمانوں کو اسی بات کی تلقین کی گئی، صبر اور صلاۃ سے تم مدد لو۔ تو مومنین کا جو شیوا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں وہ چیخ پڑتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک دوست نے یہ بھی ایک ضمناً سوال آ گیا تو میں اس کو یہاں پر بیان کرتا چلوں۔ تو ایک دوست نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، خود قرآن مجید میں اس بات کو بیان کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کو عذاب بھی دیا گیا۔ تو میں نے انہیں یہ عرض کی کہ دیکھیں، آپ رحیم کے ساتھ یہ بھی ضرور رکھیے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، وہ رحمان اور مہربان بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ وہ اگر رؤوف ہے تو وہ دانا بھی ہے، تو حکمت کو بھی ساتھ رکھیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر رحیم ہے، رحمان ہے، تو بعض اوقات ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہاں پر رحمت نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہاں پر بھی رحمت ہوتی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ بہت سے مسائل اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے تو اس میں بڑی بھلائی تھی، میرے لیے تو اس میں بڑی خیر تھی۔ تو یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر صورت میں رحمت ہے۔ مثال کے طور پر اگر مفسدین کو خدا سزا دیتا ہے، فساد کرنے والوں کو، تو اس میں اس کی حکمت ہے، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ دیکھنے والے لوگ
جرم سے باز آ جاتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ امن پسند ہوتے ہیں ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عذاب کو بیان نہ کرے تو پھر دیکھیے دنیا میں کتنی تباہی آئے گی۔ اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے جزا اور سزا کا قانون وہ اپنی جگہ پر۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن معاشروں میں سزا کا تصور موجود ہوتا ہے وہاں پر جرائم کم ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر سزا کا تصور نہیں ہوتا وہاں پر کسی کی بھی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہتی۔ جہاں پر قانون کمزور ہوتا ہے وہاں پر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھیے۔ اس لیے اس کے ہر معاملے میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں عطا کر دیتا ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو میں صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں جس کو دوں گا میرا دینا اس کو بگاڑے گا نہیں، یعنی مال اور دولت یا سہولت زندگی کی، وہ اس کے کردار، اس کے اخلاق میں کجی کو پیدا نہیں کرے گا، تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کو عطا کرنا، اس کو دینا یہ نقصان دہ ہے، وہاں پر میں اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا دینا بھی رحمت اور میرا نہ دینا بھی رحمت۔ اور اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی حکیم ہے، حکمت والی ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے، اس کا دینا بھی حکمت، اگر وہ نہیں دیتی تو اس کا نہ دینا بھی حکمت اور رحمت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ذریعے سے ہمیں یہ نقطہ سمجھا دیا، اور 3 مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے، اور تکوینی امور اور تکوینی معاملات اس کائنات میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ جو تکوینی امور چل رہے ہیں اس کی سمجھ انسان کو نہیں آتی، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے، اس پر خاموشی کا مظاہرہ کرے، بے صبری کا مت مظاہرہ کرے، اور اس طرح مظاہرہ کرے جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولاد کے کھو جانے پہ، اپنے مال کے کھو جانے پہ جس طرح مظاہرہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال، دولت، سب کچھ ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہیں حضرت ایوب، کہ یہ کیسے ہیں کہ بھئی اتنا مال اور اتنی دولت ان کے پاس سب کچھ ہے تو یہ پھر شکر ادا کرتے ہیں نا، کیونکہ مال اور دولت جو ان کے پاس ہے، اگر یہ مال و دولت ان سے چھین لی جائے تو پھر دیکھیں یہ کیا شکر کرتے ہیں، نہیں کرتے، کیسا شکر ادا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر حضرت ایوب سے پھر وہ مال اور دولت کو لے لیا، وہ باغات، وہ نخلستان، وہ سب کچھ واپس لے لیا، اور پھر یہاں تک کہ حضرت ایوب کو جسمانی بیماری کا بھی شکار کر دیا، لیکن اس حال میں بھی حضرت ایوب نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور جب رب کا شکر ادا کیا، لوگوں نے دیکھا، جو مذاق کرنے والے تھے، استہزاء کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سب کچھ حضرت ایوب کو واپس عطا کر دیا، مال و دولت بھی دے دیا، باغات، نخلستان سب کچھ عطا کر دیے، اور صحت بھی عطا کر دی۔ تو شکر گزاری اور صبر یہ انسان کا، مسلمان کا، ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اس کی عادت ہونی چاہیے۔ اور کسی دکھ پر، کسی مسئلے پر، کسی مشکل پر بجائے اس کے کہ وہ رونا روتا رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مشکل سے نکلنے کی دعا کرتا رہے، اور جو ہیلے اور جو راستے وہ دنیا میں اختیار کر سکتا ہے اس مشکل اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے وہ بھی اختیار کرتا رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اسی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔